درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، جو لاسٹ ٹائم ہمیں جو کچھ نئی آڈینس جو ہے جنہوں نے جوائن کیا نا، ان کے لیے خاص طور پہ کہ ہمیں ابھی جو صورت میں ہے وہ حامیم سجدہ ہے سورہ، تو جو ہماری جو پہلے سے ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے انہیں کانٹیکسٹ کا پتہ ہے کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں نا وہ ابھی اس پہ چل رہا ہے نا۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے سورہ زمر پڑھی ہے، اس کے بعد سورہ مومن پڑھی ہے۔ تو جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ جو مطلب ہوتا ہے، زور ہوتا ہے، وہ باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح آخرت ہے، ٹھیک ہے، رسالت ہے، لیکن توحید پہ جو ہے وہ زیادہ زور رہا ہے، ٹھیک ہے، جو مکہ کے ٹائم پہ جتنی بھی صورتیں آئی ہیں۔ تو یہ جو اسپیشلی جو لاسٹ دو صورتیں گزری ہیں، اس میں عملی جو توحید ہے نا اس پہ کافی زور تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے سورہ مؤمن پڑھی تھی تو اس میں ایک آیت جو ہے وہ آئی تھی کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہو۔ مطلب یہ انڈیویجول طور پہ جو ہے نا ایک حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا جو ہر عمل ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کی پوری زندگی وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمام عمل ہر وقت 24 گھنٹے آپ اللہ کی عبادت میں ہونے چاہیے۔ اور ایسے ہی جب دوسری صورت آئی ہے اس سے اگلی، تو اس میں تھا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، ٹھیک ہے۔ مطلب پکارنا بھی صرف اللہ ہی کو ہے، اپنے اعمال بھی ٹھیک رکھنے ہیں، اور جو پکارنا ہے نا کسی بھی صورت میں مدد کے لیے وہ اللہ کو ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انفرادی طور پہ حکم تھے کہ ہر انسان کے لیے، جہاں بھی انسان ہے، یہ ایک انسان کا حکم ہے۔ اب یہ جو صورت ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، حامیم السجدہ جو ہے، اس میں جو زیادہ جو زور ہے وہ اجتماعیت کی طرف ہے۔ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان کو اگر یہ سارا کچھ سمجھ آ چکا ہے، اس کے دماغ میں جو نظریات ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا نظریہ جو ہے نا وہ توحید پہ آ چکا ہے، اس کو اللہ کی ذات سے انٹروڈکشن ہو چکا ہے، اس کو اتنا سمجھ آ چکا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، وہ ہر وقت موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، میرے ہر عمل سے جو ہے وہ واقف ہے، مجھے سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، مجھے جانتا ہے جیسا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اللہ انسان کے دلوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں ان تک سے واقف ہے۔ جب انسان اللہ کا اتنا انٹروڈکشن لے لیتا ہے اور انسان کو اتنا سمجھ آ جاتا ہے کہ پھر مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد واپس اسی ہستی کی طرف جانا ہے، اور اس کو جا کر اپنے ہر عمل کا جواب بھی دینا ہے۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو فکری ہیں نا، کہ یہ انسان کے اندر، دماغ کے اندر ہے، اس کا عمل سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ انسان کو اس چیز کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے ابھی تک۔ پہلے تو سمجھنے کی بھوک ہے، اس کے بعد پھر اس کے اکارڈنگلی پھر اس کا ایک عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انفرادی پہلے حکم دیا گیا کہ اپنے دین کو خالص کر لو، اللہ کے بندے کی عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر دو۔ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کے آدھے حصے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور بیچ میں جب موقع آیا تو پھر آپ سچ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کو دین خالص چاہیے، سے یہ بھی مراد نہیں انسان سے گناہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ابن آدم ہے اس نے گناہ تو کرنا ہی کرنا ہے،
بیسٹ وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں کنٹینیوس، اللہ کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں۔ تو ہم سے بھی جب گناہ ہو جائے تو واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ نے بار بار پکار کے کہا ہے کہ میری طرف واپس آ جائے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میں جو میرے قریب آتا ہے، مطلب جو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ اس کی طرف آؤں گا، جو چل کے آئے گا میں دوڑ کے اس کی طرف آؤں گا، لیکن پہلا جو قدم ہے وہ انسان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اب جو ابھی ہم سورت پڑھ رہے ہیں نا، اس میں جو اس کا مرکزی جو مضمون ہے وہ بھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ دعوت کا ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ چکی ہر عمل کی، آپ نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اب آپ نے اپنا عمل بھی ٹھیک کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے خود، اور تمام انسانوں کو اللہ کی طرف بندگی کی دعوت دیں کہ اب اللہ کی طرف آؤ۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ ہے اور اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، تو آپ کا کام ہے کہ اب آپ تمام انسانوں کو، یہ نہیں 10 12 20، تمام انسانوں کو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے تمام انسانوں تک یہ کام جو ہے نا وہ دعوت پہنچانی ہے۔ باقی اللہ کا ہے کہ اللہ آپ کو کس طرح کہاں تک لے کے جائے۔ لیکن اگر آپ کو ایک مسلمان کو جو ہے وہ اتنی بات سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ ہمیں لک بیک کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ غلط ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں قرآن کی طرف کیوں رجوع کرنا چاہیے۔ تو اس کو انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے پاس ہے ایپ قرآن میں تو مطلب موبائل میں ہے تو کھول لیں۔ سورہ جو ہے نا حامیم سجدہ 41 نمبر سورت ہے، 20 نمبر آیت کھول لیں گے۔ اگر ساتھ ساتھ پڑھیں گے دیکھیں گے تو ذرا مزید اچھا جو ہے نا آپ کو سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ مطلب جب انسان قیامت والے دن اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا، وہ ججمنٹ ڈے جس سے پوری زندگی ہر انسان باخبر ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا، وہ دن آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ انسان کی جو اعضاء ہیں جسم کے نا، ہر اعضاء گواہی دے گا۔ جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں موسٹ لوئل، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے نا یہ میرا جسم ہے، یہ انسان کا اس میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اور یہی اعضاء جن کی تسکین کے لیے ہم کیسے کیسے گناہ کر لیتے ہیں، یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی، مطلب انسان کا جو جسم ہے اس کی کھالیں ہیں، ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا۔ مطلب ہمیں بولنا کس نے بتایا؟ اسی خدا نے جس نے آج صرف یہ جسم کی جو ہے نا یہ کھال نہیں اور جسم کی اعضاء نہیں بول رہے، ہر وہ جگہ جہاں انسان نے کوئی عمل کیا ہے اچھا یا برا، ہر چیز جو ہے نا اس کو گویائی مل جائے گی۔ وہ سورہ زلزال میں آتا ہے نا کہ انسان کہے گا کہ اے زمین تجھے کیا ہوا ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا کہ زمین اپنے تمام جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ اگل کے باہر پھینک دے گی نا۔ انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا ہے؟ اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔
تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر ہی نہیں ہے، اور تم زندگی ایسے گزارتے تھے کہ جیسے اللہ کو جو ہے نا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ واقف ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ انسان جب کوئی اپنی ڈیل تھرو کرانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس وقت انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن کیا اس کو اتنا نہیں پتہ ہوتا یار کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میری جو اندر جو فلم چل رہی ہے اس سے وہ واقف ہے، تو پھر بھی انسان وہ عمل کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اور یہ انسان اپنے اندر یہ سوچتا کیوں نہیں ہے کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں لیکن دھوکہ کس کو دے رہا ہوں میں؟ کیا اس سے میں چھپا لوں گا؟ اللہ جو ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا، انسان اس طرح سمجھتا تھا کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ واقف ہی نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ یہ جو گمان ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا، حدیث میں آتا ہے نا کہ میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کی طرح، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے نا میں اس سے ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ ایک مومن، اس کا اللہ سے کیا گمان ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، وہ میرے سینے میں جو چھپے ہوئے راز ہیں ان سے واقف ہے۔ یہ وہ اس کا اندر جو یہ نظریہ ہے نا، یہ اس کے اعمال کو سدھارتا ہے۔ میرے پہ کوئی مشکل پریشانی آ گئی تو یار اللہ ہے، وہ مجھے یہاں سے بچا لے گا۔ کوئی بیماری آ گئی، شفا اللہ کی طرف سے۔ بے اولاد ہے، اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ مشکل ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہ گمان ہے جو ایک مومن کا ہوتا ہے، جو اس کے اعمال کو سدھار دیتا ہے۔ اور ایک کافر، فاسق، ظالم، اس کا گمان اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہی جو اللہ نے بتایا، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ ہے بھی، کوئی خدا ہے، اس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کس نے موت کے بعد اگلی زندگی کس نے دیکھی ہے، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، اس کو لے کے ابھی کا نقصان کیوں کریں، یا ابھی بہت عمر پڑی ہوئی ہے، معافی کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو بڑے مشکل ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے۔ یہ وہ گمان ہے اصل میں جو انسان کا جو عمل ہے نا وہ ڈٹرمن کرواتا ہے۔ اگر ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمارا اللہ سے گمان ٹھیک نہیں ہے۔ جو ہم اللہ کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا وہ طریقہ کار دیکھنے کا غلط ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا، کیونکہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی صبر کرے یا نہ کرے، جب تک زندگی ہے موقع ہے کہ اللہ کی بندگی میں آ جائیں۔ ہر گزرتا جو لمحہ ہے نا، میں جو ابھی بات کر رہا ہوں سانس آٹومیٹیکلی میں لے رہا ہوں، یہ مجھے موت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ہر انسان جو ہے نا ایک ٹائم لے کر آیا ہوا نا اللہ سے، مہلت ہے، وہ مہلت کی طرف انسان چاہے نہ چاہے کتنا ہی بڑا اقتدار ہے اس کے پاس، کتنا ہی زیادہ مال و دولت ہے، لیکن انسان اس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور انسان اس کو رکوا نہیں سکتا۔
تب تک مہلت ہے، مر گئے مہلت ختم، اچھا برا آپ کوئی عمل نہیں کر سکیں۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے پیچھے ہر چیز خوشنما کر کے دکھاتے تھے۔ مطلب ایک تو کرین جو ہے نا، کرین، ٹھیک ہے، ہر جن، اس طرح دو فرشتے ہیں نا ہر انسان کے ساتھ ہیں، اسی طرح ایک جن ہے، شیطان ہے، جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جو وہ تو ہر ہی کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر دیا، میری اطاعت میں آؤ۔ اس طرح دو فرشتے، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ فرشتے آتے ہیں نا، ابھی آگے پڑھیں گے بلکہ۔ اسی طرح جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بری خواہش رکھتے ہیں، بری نیت رکھتے ہیں، ان کو آگے پھر، کیونکہ دنیا ان کو آگے بڑھانے کے لیے پھر اللہ شیاطین ان پہ مسلط کر دیتا ہے، وہ اسی میں جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں۔ انہیں وہ یہ جو آیا نا یہاں پہ خوشنما کر کے دکھاتے ہیں، یا خوشنما کو جو ہے نا یہ عربک اگر اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو اس طرح صحیح سمجھ نہیں آتی، یہ انگلش میں ہم کول کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کو آپ اردو میں نہیں آپ صحیح طرح ایکسپلین کر سکیں گے۔ مطلب وہ کول کر کے دکھاتا ہے شیطان، یہ تمہارا عمل جو ہے نا بھائی، یہ یو آر لوکنگ کول، ٹھیک ہے، مطلب عمل جو ہے نا وہ خوشنما کر کے دکھایا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو برمار ہے یہ کیوں لوگ کرتے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں، لائک بھی کرتے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو یہ مزین کر کے دکھایا جا رہا ہے، ان کو یہ شیطان یہ دکھا رہا ہے کہ بھائی زبردست صحیح جا رہے ہو، اور ان کو فالو کرنے والے وہ ان کو اور اچھے کر کے دکھا رہے ہیں، یار ٹھیک ہے، وہ مطلب ایک قسم کی کیا ہے، ان کو یقین دہانی مل رہی ہے کہ یار آپ ٹھیک جا رہے ہو۔ اس طرح سے مزین کر کے دکھایا جاتا ہے۔ آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ جہاں پر بھی پڑھا جائے گا مؤثر ہونا شروع ہو جائے گا، تو شیطان جو ہے نا وہ سکون میں نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، شیطان اپنے چیلوں کو اور انسانوں کو جو ہے نا وہ ایکٹیو کر دے گا کہ کہیں کسی طرح قرآن سے روک دو۔ قرآن جو ہے نا یہ کلام اللہ ہے، ہو نہیں سکتا کہ قرآن انسان پڑھے، اس کو سنے، اس کو سمجھے نیت کے ساتھ، اور قرآن انسان کے دل پہ اثر نہ کرے، امپاسبل ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان صرف اللہ سے دعا کرے اور اس کو صحیح نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کرے، بس شاید وہ انسان جہاں پہ بھی قرآن کی ہو نا، آپ ہمارا ایز اے مسلم کیا کام ہے، جہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کریں۔ یہ وہ دعوت ہے جو ہم نے عام کرنی ہے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ سویڈن میں ایک اور واقعہ آج ہو گیا لیٹسٹ، خیر وہ ہم بھی لاسٹ لیکچر میں اس کا سارا وہ دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے نا وہ پڑھنا، اس کو سمجھنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا، اور جو اس میں حکم دیے گئے اس کو فالو کرنا۔ اور وہ تو یہی کریں گے کہ کوئی کسی طرح مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ کریں قرآن سے۔
فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ سَوَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہے ہیں، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیا جائے۔ مطلب اس آیت میں اللہ کے غصے کی شدت ہے، یہ میرے کلام کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور ان کی پورا پورا بدلہ ملے گا، چھوڑیں گے نہیں کسی کو۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں، ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی جو ہماری آیت کا انکار وہ کیا کرتے تھے، کہ ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کر لیا تھا۔ فیصلہ ہو چکا، اب وہ لوگ اسپیشلی فالورز کہ جو کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین مسلط تھے، اب وہ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں وہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار اپنا ایک ریگریٹ اور غصہ جو ہے نا اس کا اظہار کریں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، ثابت قدم رہے، یہ پہلا اقرار کر دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ آسان ہے، اس پہ جم گئے، یہ مشکل کام ہے، کیونکہ جم جانا، ثابت قدم رہنا یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس پہ مشکلیں آتی ہیں، جب مشکلیں آتی ہیں تو آپ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور تو نہیں بھاگ جاتے۔ کوئی خوف آ گیا، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہاں پہ آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ کا کوئی قریبی فوت ہو گیا، آپ کا وہاں پہ رویہ کیا ہوگا؟ یہ زندگی کے جو انسان سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا، یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ انسان ثابت قدم ہے یا نہیں ہے۔ جب پریشانی آئے گی، جہاں ٹیسٹر آئے گا وہاں یہ کیا کرے گا؟ آزمائش کے ٹائم پہ جب جو یہ کر لے گا اس کے لیے بشارت کیا ہے؟ یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ فرشتے انسان پہ نا غیب، جیسے دوسروں پہ بدکاروں پہ شیاطین آ رہے ہیں، ایسے جو اللہ کے لوگ ہیں ان پر اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں اور ان کو اطمینان دے رہے ہیں، اور ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ اس کا مزہ دنیا میں کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ جس کا نا اللہ کی ذات پر ایسا بلیو ہو جائے، سب کچھ اللہ کا ہے، ساری کائنات اللہ کی، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی رزق دے رہا ہے، وہی اسی کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، ٹیسٹ آزمائش ہے، کچھ دے دیے تو اسی کا ہے، اس کو اسی کی رستے پہ لگانا ہے۔ بیماری آ گئی، شفا من جانب اللہ، تو ایسا انسان کو آپ سوچیں کہ وہ کس لیول پہ جائے گا، اس کو کوئی بگاڑ کیا سکتا ہے؟ کس سے ڈرے گا وہ؟ لا الہ الا اللہ جو اس کو سمجھ جائے کہ وہ تو ہے ہی، مطلب اس کے کسی کا غلام ہی نہیں، وہ ایک اللہ، اس کی غلامی تمام غلامیوں سے نجات ہو جاتی ہے۔
ہمیشہ یاد رکھیں انسان کسی نہ کسی کا غلام ہوتا ہی ہوتا ہے. اللہ کا نہیں ہوگا تو بہت ساروں کا ہوگا. نفس کا ہوگا, کہ مال کا ہوگا, کوئی اپنے تجارت کا غلام بن کے رہ جائے گا, کوئی اپنے گھر والوں کا غلام بن کے رہ جائے گا, کوئی اپنا جاب کر رہا ہے تو وہ اس کا باس ہوگا, وہ اس کی غلامی میں لگ جائے گا, کوئی اپنے ادارے کی غلامی میں لگ جائے گا. جب اللہ پر توکل ہوتا ہے تو یہ تمام غلامیاں آزاد ہو جاتا ہے انسان سے, کیونکہ سارے تمام چیزوں کو وہ فالو کرے گا جس کے انڈر بھی ہوگا, لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. جہاں اسے پتہ ہوگا بھائی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے, وہاں وہ اس کو سائڈ مارتے ہوئے اس کو دوسرا تھاٹ بھی نہیں آئے گا, ایک بات بھی نہیں سنے گا. یوں سے پتہ ہے بھائی مالک اللہ ہے, اور صرف کہنے کی حد تک نہیں, سمجھنے کی حد تک. الٹیمیٹلی کیا نقصان ہو جائے گا؟ مار دیں گے, کون مارے گا؟ اللہ کے سوا کون انسان؟ اللہ چاہے تو نقصان ہے, اللہ نہ چاہے تو کون نقصان بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ نے چاہ لیا ہے کہ مجھے نقصان ہی پہنچنا ہے, کوئی کون ہے جو بچائے گا؟ جب انسان کے اندر یہ فکر آ جائے نا, اس کے لیول کا پھر نہ اس جیسا کسی کو اطمینان آ سکتا ہے, اس کے مزے کا کوئی امیجن نہیں کر سکتا. اس دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں نا اور طاقتور ترین, وہ اس کے مزے کو نہیں پہنچ سکتے. وہ جو فیلنگ ہے, وہ جو اطمینان قلب ہے, اس کو نہیں پہنچ سکتا بھائی. اس پہ فرشتے آ رہے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں, یہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں, اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا, اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے. کیوں بھائی؟ تم نے اللہ کو رب مانا, اس پہ پھر استقامت اختیار کی. پہلے زندگی میں بھی جب مشکل آئی تو انسان کو حوصلہ دینے کے لیے فرشتے آ گئے, اور جب موت آتی ہے تو یہی قرآن میں آتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ. جب فرشتے لینے آئیں گے موت کے ٹائم, ایک مومن کو, ایک اللہ کے بندے کو فل پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے, کیونکہ وہ تو اللہ کا بندہ ہے. آپ سوچیں کہ لوگ قبر سے ڈرتے ہیں, بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ایون لوگوں کی آپ کیوریز دیکھیں نا تو وہ دوزخ کی اتنی نہیں ہوتی جتنی قبر کے عذاب پہ لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر کی چیز ہے نا. قبر پہ جاتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوزخ کا تو کسی کو دیکھا نہیں کسی نے نا, تو کسی کو ڈر بھی نہیں لگتا. قبر یہ ہے, قبر سامنے ہے, خود دفناتا ہوا دیکھا ہوا ہے تو ڈر لگتا ہے, یار اس قبر میں کیسے رہیں گے, یہاں تو خود بھی جانا پڑے گا, کیسے رہیں گے. قبر سے لوگ ڈر رہے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے, فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ ادھر آ کے اسے کچھ کہیں گے. وہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے بھائی, فل پروٹوکول ملے گا. بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہے تو فرشتے تو اس کے, جس طرح ہم غلام ہیں تو فرشتے بھی غلام ہیں. تو وہ انسان کو کیا ہے دلاسا دیتے رہیں گے, اور کیا کہیں گے, وہاں جب تم جاؤ گے تو تمہیں جو کچھ چاہو گے وہ ملے گا. اب جو کچھ چاہنے میں جو ہے نا, جو انسان کا جو لیول ہوگا, جس لیول کی اس کی سوچ, وہی وہ مانگے گا. ہر جنتی تو وہ چیز سیم چیز نہیں لے سکے گا. یہ اسی طرح ہے جس طرح یہاں سے ایک عام بندہ ہوتا ہے, ایک دیہاتی ہے, اسے پوچھا جائے یار تمہاری کیا خواہش ہے, مانگو, کیا مانگتے ہو, وہ اپنے لیول کی چیز بتائے گا. ایک جس کے پاس علم ہے وہ اپنے لیول کی چیز بتائے گا. ایسی بھی ایک جو ہے نا حدیث یاد آ گئی, کافی لمبی حدیث ہے, لیکن اس سے ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے نا دیہاتی کے پاس دعوت پر گئے.
تو اس دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. تو اس نے جب دعوت کری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدینہ ہو تو میرے پاس آنا، میں بھی تمہاری جو ہے نا وہ دعوت کروں گا. وہ جب دعوت کرنے آیا تو اور دعوت پہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا، تو دعوت ہو چکی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسے کہا کہ مانگو، اپنی خواہش کا اظہار کرو، کیا مانگتے. اب وہ دیہاتی ہے، اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا جی کہ بس یہ زیادہ ساری بکریاں مل جائیں نا میرے لیے، اور اس نے اپنے لیے دعا کروا. تو اللہ کے نبی مسکرائے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے نا پھر واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب وہ بنی اسرائیل جب نکلے تھے نا فرعون سے، تو آگے آئے تھے تو انہیں رستہ نہیں مل رہا تھا جانے کا. تو موسیٰ علیہ السلام کھو گئے ادھر. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا رستہ کدھر ہے، رستہ کدھر ہے. تو انہوں نے کہا تھا جی ہم نے یہ مطلب پڑھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نے یہ فرمایا تھا کہ جب تم یہاں مصر سے جاؤ نا تو میری جو لاش ہے وہ ساتھ لے کے جانا. فرمایا کہ وہ لاش مطلب ان کی قبر ہے کدھر کہ لاش جا کے لے لیں وہاں سے. انہوں نے کہا جی وہ ایک بڑھیا کو پتہ ہے. ہاں بڑھیا کو بلاؤ. تو وہ بڑھیا کو ڈھونڈتے، بڑھیا آ گئی. تو اسے کہا جی کہ بتاؤ جی لاش کدھر. اس نے کہا نہیں، پہلے میری جو ہے نا خواہش ہے وہ آپ پورا کریں گے. تو انہوں نے کہا بتائیں جی بتائیں، کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکال کے لے کے جانا ہے. تو اس بڑھیا نے کہا بھئی جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب ادھر بھی دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں، انہوں نے جہاد بھی کرنا ہے، کیا کچھ کر رہے ہیں، تب جا کے انہیں جنت الفردوس جو ہے، اور تم صرف یہ اس لیے کہ یار فلاں جگہ قبر ہے اس کا جنت الفردوس لے رہی ہو، مانگ لیا تم نے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ مطلب جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا. تو بندی کو کیوں سلیکٹ کیا اللہ نے، کیوں چنا، وہ اللہ ہی کی ذات جانتا. اور کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جنت میں بھی نا ہر جنتی جو مانگے گا، جو چیز چاہے گا، وہ اپنے لیول کی ہوگی. نزلا من غفور الرحیم، یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کام ہے جو ایک الٹیمیٹ اس دنیا میں ایک انسان کر سکتا ہے کہ اللہ کا پتہ لگ گیا، ایک دین کا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اس پہ استقامت اختیار کر لی. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی کہ جس نے کہا کہ اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، خود نیک عمل کیا. خود نیک عمل کرنا کیوں ضروری کہ وہ اس سے دعوت جو ہے وہ مؤثر ہو جاتی ہے. اس کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوگی. آپ کچھ اور کام کر رہے ہوں گے، جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو فالو نہیں کریں گے. عمل کرنا اس لیے اتنا ضروری ہے. کہا میں مسلمان ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہے. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دعوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا. تو جب دعوت پہ آپ نکلیں گے نا تو ہر کوئی آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ تھوڑا ہی کر لے گا. واہ جی واہ، اللہ یہ تو اللہ کے نام لینے والے ہیں جی، یہ تو صحیح بات بتانے آ گئے. اللہ کی دعوت آپ جب صحیح دعوت لے کر نکلیں گے تو آپ کو تو کیسی کیسی باتیں سننی پڑیں گی. وہ جو اس معاشرے میں جو کچھ رائج ہو چکا ہے، آپ جب لوگوں کو جا کے وہ اس کو صحیح طرح بلانے کی کوشش کریں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ کیا آپ کو کہیں گے وہاں پہ؟ کیسی کیسی بات ہے جو آپ کو سننی پڑے گی. تو وہاں کیا کرنا ہے کہ جو وہ ٹیکٹک یوز کریں گے آپ نے وہ نہیں کرنی. وہ بدی کر رہے ہیں، آپ نے تنگ آ کر غصے میں آ کر بدی والا کام نہیں کرنا. آپ نے وہی کام کرنا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. بس جتنا بھی آپ کو وہ نا اکسال ہے، گالیاں دے دیں،
آپ نہیں دے سکتے. اس پہ بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر موجود تھے، تو ایک دوسرا شخص تھا، وہ حضرت ابو بکر کو نا لڑ رہے آپس میں اور گالیاں دے رہے حضرت ابو بکر کو. تو حضرت ابو بکر جو ہے نا وہ خاموش رہے اور آگے سے نا اس کو مسکراتے رہے، اور مطلب آگے سے گالی نہیں دی، دعائے خیر دیتے کہ اس شخص کو بات سمجھ آ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے مسکراتے رہے، اور وہ شخص کنٹینیوس جو ہے نا وہ جھگڑالو تھا اور لڑتا رہا، جانے بھی نہیں دے رہا تھا. تو خیر ایک جب وہ برداشت جب کا لیول جب ٹوٹا تو حضرت ابو بکر نے جو ہے نا ان کو آگے سے برا بھلا کہہ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں سے اٹھ کے پھر چلے گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں ان کے پیچھے گئے نا تو پوچھا یا رسول اللہ پہلے مجھے گالیاں دیتا رہا، میں تو آگے سے کچھ کہا نہیں، آپ مسکراتے رہے، بعد میں آپ اٹھ کے آ گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ گالیاں دے رہا تھا نا تو فرشتہ تمہاری طرف سے نا تمہیں ڈیفینڈ کر رہا تھا، تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا. اور جب تم نے بھی وہی عمل کر دیا تو شیطان وہاں پہ آ گیا. جہاں شیطان ہو وہاں میں نہیں رک سکتا. تو جب وہ دعوت پہ جائیں گے، دعوت کا کام کرنے کے لیے جائیں گے نا، ویسے بھی ان جنرل بھی لائف میں ایک مومن جو ہوتا ہے اس کو یہ چیز صبر، تحمل، بردباری اگر یہ نہیں ہے تو پھر مومن تو نہیں ہے نا. یہ مطلب آگے اللہ خیر پڑھتے ہیں آپ مزید جو ہے نا اس کو بولا جائے تو اس سے ہوگا کیا. اسی آیت میں کیا بتایا گیا، تم دیکھو گے کہ جس سے تمہاری عداوت پڑی ہوئی تھی، جس نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ اس کو نا آپ اسے احسن سلوک کر دیں. ایک یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیں نا، ایک یہ اس کو دعائے خیر دے دیں. وہ کیسے آپ کو آگے سے کتنی دیر گالی دے دے گا، آپ اس کے لیے جو ہے نا ایک خیر والا معاملہ کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ آپ کے ساتھ زیادہ لڑ نہیں سکے گا. لیکن جیسے ہی آپ اس کو جواب دیں گے تو معاملہ کدھر کا کدھر چلا جائے گا. یہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑھاوا دے کے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں. مطلب یہ کوئی راہ چلتے ہوئے جو ہے نا لوگوں کا کام نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کریں. مطلب آپ سب کو بدی کر دے، آپ کے ساتھ کوئی برائی کر دے اور آپ اس کو معاف نہ کریں، آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کر دیں. ہر گھر، ہر خاندان میں کہلانے والے مسلمان اور ناراضگیوں سے بھرے ہوئے، اتنا بغض بھرا ہوا کہلانے والے مسلمان. اللہ کیا حکم دے رہے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ کے نبی نے جو ہے وہ فرمایا کہ 3 دن میکسیمم، اس سے زیادہ آپ کسی سے ناراض نہیں. اور بدی کا مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ اچھائی سے. اللہ آپ کا اسٹیچر بڑھا دے گا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف جو ہے نا وہ صبر کرنے والوں کو ہوتی ہے، اور یہ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں. یہ اب انسان نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ایک آرڈنری بندہ بن کے رہنا ہے یا ایک نصیب والا بننا ہے جس کو اللہ نصیب والا کہتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. مطلب شیطان تمہیں اکسائے گا، جواب دو، یار تم تو بڑے غیرت قسم کے بندے، وہ تمہیں کیا کچھ کہہ گیا، تم نے تو آگے سے کچھ بولا بھی نہیں ہے، اوپر سے اچھائی کر رہے ہو، فلانوں نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا، تم لوگ واپس ان کے گھر جا رہے ہو، چھوڑ کیوں نہیں دیتے. آپ نے یہ بہت سنا ہوگا بھائی ہمیں تو جو
سلام کرتا ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں. یہ بہت کامن ورڈ ہے. جو ہمیں سلام نہیں کرتا ہم بھی پھر اس کو سلام نہیں کرتے. بھائی اس میں کیا کمال ہے؟ جو تمہیں سلام کر رہے تم اس کو سلام کر رہے، اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ بھائی جو سلام نہیں کر رہا اس کو تم آگے بڑھ کے گلے لگاؤ. یہ مسلمان سے اللہ یہ چاہتا ہے. شیطان کی طرف سے ساٹھ اللہ کی پناہ، اللہ کی طرف آ جاؤ پورا. مطلب مومن کو کانشیس ہونا چاہیے کہ کہیں یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صدق اللہ العظیم. کوئی درس میں کوئی چیز کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کویشچن کر لیں. اور اگر مطلب جو ہے مزید آپ کسی کو یہاں کویشچن کرنے پرابلم ہو نا تو لکھ کر دے دیا کریں، یا وہ نمبر ہوتے ہیں آپ کے پاس آگے فارورڈ کر دیا کریں. پھر اس کو نیکسٹ جو سیشن ہوتا ہے اس میں جو ہے نا وہ ایڈریس کر لیا کریں. دعا گڑیا کی بات میں نے تو نہیں سنا ہوا، یہ گڑیا والا واقعہ. اچھا انہوں نے کیا کیا تو وہ اپنا ٹاپک وہاں سے کہاں بھی لے گئے اپنی جگہ پہ، لیکن گڑیا کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں وہ تو جنت کا وعدہ ہو گیا نا. وہ جنت تو اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس کا وعدہ ہو گیا اللہ کی طرف سے. وہ آ گئی تھی بھائی. اور وہ اس نے پھر بتایا کہ فلان جگہ خبر ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا نا وہ ساتھ لے کر گئے تھے. دعا کر لیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. یا اللہ قرآن کو ہماری زندگیوں کا امام بنا. یا اللہ ہمارے دلوں میں سے یا اللہ جو بیماریاں ہیں یا اللہ تکبر، حسد، بغض، جھوٹ، غیبت، یا اللہ ان بیماریوں کو ہمارے دلوں سے دور فرما. یا اللہ ہمیں خالص تیری بندگی کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں تیری قرآن کی طرف لوگوں کو لانے والا بنا. یا اللہ قرآن پہ عمل کرنے والا بنا. یا اللہ قرآن کی دعوت کو عام کرنے والا بنا. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو بیماری سے شفا دے. یا اللہ یا اللہ جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جتنے بھی بھائی آئے ہیں یہ نیکسٹ ٹائم بھی جو ہے نا سارے آئیں اور کوشش کریں اپنے ساتھ جو ہے مزید لوگوں کو بھی شامل کریں.